السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، انسانیت کے رکھوالوں، اس لیے میں ویلاگ میں ایک تاریخی حقیقت بیان کی۔ آج بھی دل چاہتا ہے کہ عرب کے متعلق، قریش کے متعلق، نام تو سب نے سنا ہے اہل قریش۔ عرب میں قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کثرت میں ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ بھی خوش ہوں گے۔ اور بہرحال بحیثیت مسلمان کے تو جتنے مسلمان ہیں ان کی نالج میں تو بہت ہی قیمتی اضافہ ہوگا، لیکن ایز اے ہول دنیا کے تمام نوجوان عرب کے نام سے تو واقف ہی ہیں، اور وہاں کے جو احوال ہیں اس سے بھی کسی نہ کسی طرح واقف ہیں۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ قریش کو عرب میں اقتدار کیسے حاصل ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ قریش کے اندر ایک قصی بہت زبردست شخصیت گزرا ہے، جس نے قریش کی حالت بدل دی۔ قریش کے قبائل عرب کے مختلف علاقوں میں بکھرے پڑے تھے۔ سمجھ صاحب، کچھ قبیلے مکے میں رہتے تھے، کچھ کہیں۔ بہرحال قصے کے والد ایک قبیلے کے سردار تھے۔ قصہ بتا رہا ہوں میں، اور یہ سیرت حلبیہ سے میں نے حاصل کیا ہے، یا مجھے وہاں سے یاد ہے یہ قصہ۔ ان کے متعلق ایک بات اور بھی بتا دوں۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے تو اہم ہے، عام لوگوں کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو بہرحال اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ قصی کو برا مت کہو، یعنی وہ ان کے خاندان سے تھے، اور کئی پشتوں میں جا کے آپ کا سلسلہ قصی سے ملتا ہے۔ تو قصی کو برا مت کہو، اس سے اندازہ ہوگا کہ قصی کی کیا اہمیت ہے۔ تو قصی کے والد مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور وہاں شادی کی۔ یہ عجب آپ کو بات ملے گی کہ مکے کے رہنے والے زیادہ تر لوگ مدینہ منورہ جا کے شادی کیا کرتے تھے۔ بہرحال حضرت قصی کے والد نے وہاں شادی کی، کچھ دن رہے، اور پھر معاشی تگ و دو میں وہ وہاں سے روانہ ہوئے، مکے پہنچے اور مکے سے شام چلے گئے۔ شام میں جا کر کے وہ بیمار ہوئے یا کچھ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح قصی کی والدہ بیوہ ہو گئیں جبکہ وہ پیٹ میں تھے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ وہی والا نمونہ ہے، وہی والا خوبصورت واقعہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آپ نے بھی اپنے باپ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور آپ نے بھی وہاں باپ نے الگ شادی کی تھی، اور بیٹے نے حضرت عبداللہ نے
الگ شادی کی تھی، الگ یعنی ایک ہی وقت میں دونوں باپ بیٹوں نے شادی کی. کچھ دن وہاں رہے، مدینہ منورہ آ گئے، مکہ معظم آ گئے، اور پھر وہاں سے وہ شام چلے گئے. وہاں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال اسی طرح سے وہ قصے کا قصہ چل رہا ہے، تو وہی سن لیں آپ پہلے. تو قصے کے والد جب انتقال کر گئے تو اس وقت قصی ماں کے پیٹ میں تھے. ان کی پیدائش کے کچھ سالوں کے بعد میں ان کی ماں کا رشتہ ان کے والدین نے کسی ایک اور شخص سے کر دیا، اور وہ شخص قصی کی والدہ کو لے کر کے شام میں آ کر کے رہنے لگا. شام میں حضرت قصی کے کئی بھائی ہوئے، بہنوں کا خیر مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کئی بھائی ہوئے. اور پھر وہ کیونکہ شام میں رہنا شروع کر دیا تھا تو وہاں وہ پلے بڑے ہو گئے. اب جب بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو آپس میں شیزوری کرتے ہیں، آپس میں طاقت کا وہ کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے وہ بھائی 4-5 اور حضرت قصی تیر اندازی میں، تلوار بازی میں، اس میں مقابلے کرنے لگے. 100% ایسا ہوتا تھا کہ حضرت قصی جو تھے نا ان پر سبقت دے جاتے تھے اور فتح مند ہو جاتے تھے. اپنے 4-5 بھائیوں کے مقابلے میں وہ ہمیشہ فتح مند رہتے تھے. ان 4-5 کے میں سے جو بڑا تھا ایک دن غصے میں آ کر کے حضرت قصی پر برس پڑا کہ بھئی تو ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے یہاں. استغفر اللہ، میں تو کے لفظ کہہ رہا ہوں، مگر جو ہے دیا ہوا ہے کہ بھئی تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا، تم ہم ہرا دیتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، تم ہمارے بھائی نہیں ہو. حضرت قصی حیران رہ گئے، ان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اور آنکھیں پھٹ گئیں ان کی کہ ہیں میں ان کا بھائی نہیں ہوں. یعنی ان کی ماں نے ان پہ ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ تمہارا باپ کوئی اور تھا اور یہ باپ کوئی اور ہے. آپ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئے. آپ نے کہا کہ بھائی نے آج میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. ان کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بیٹا حقیقت میں تمہارے والد صاحب دوسرے تھے، اور تم جب پیدا ہونے والے تھے تو اس وقت تمہارے والد کا انتقال ہو گیا تھا. پھر میں نے یہ دوسری شادی کی، اسی سے یہ تمہارے بھائی ہیں. اب بہرحال یہ تم سے جھگڑتے ہیں تو تم فکر نہیں کرو، تم بہت بڑے آدمی کے بیٹے ہو، تمہارا تعلق مکے سے ہے اور مکے میں بھی تمہارا خاندان بہت بڑا ہے. میں تمہیں کوئی قافلہ جاتا ہے کوئی صحیح تو اس کے ساتھ تمہیں تمہارے قبیلے میں اور تمہارے باپ کے خاندان میں بھیج دیتی ہوں، وہ تمہاری بڑی عزت کریں گے. ماں بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کے محسوس کرتی تھی کہ اپنے قبیلے میں اس کی بڑی عزت ہوگی. اندازہ کریں. پھر ہوا یہ کہ ایک مناسب سے قافلہ جا رہا تھا، اس کو پورا سمجھا بجھا کر کے حضرت قصی کی والدہ نے حضرت قصی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا کہ جاؤ تم اپنے باپ کے خاندان سے جا کے ملو، میں جا کے اپنی اہمیت کا احساس ہو. جب مکہ معظمہ پہنچے حضرت قصی اور قافلے نے ان کا تعارف کرایا ان کے قبیلے سے، وہ تو ایک دھوم مچ گئی. قصی کی پرسنالٹی کو دیکھ کے سب حیران رہ گئے. سب لوگ جو اس وقت قریش میں تھے سب نے ان کی خوبصورتی، ان کی وجاہت، ان کے جسمانی قوت اور قوا کو دیکھ کر کے فیصلہ کر لیا کہ یہ شخص ہمارا سردار ہونا چاہیے، اور پھر ان کو سردار بنا لیا. اندازہ کریں آپ کس خوبصورت پرسنالٹی کے مالک تھے وہ. اور ان کے
یعنی جیسے کہتے ہیں ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ ہندی پروورب ہے، لیکن یہ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ بہادر اور اچھے اور قابل لوگوں کا اظہار ان کی اپنی پرسنالٹی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال ہوا کہ ان کو حضرت قسی کو فوراً انہوں نے اپنا سردار بنا لیا۔ اندازہ کریں، یہ ہے حضرت قسی کی سب سے بڑی اہم بات جو لوگوں کو عام طور پر پتہ نہیں۔ حضرت قسی کے دو بڑے کارنامے ہیں، دھیرے دھیرے بتاتا ہوں۔ جب وہ ان کے سردار ہو گئے اور خوب اپنے طور پر وہاں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، تو دیکھا کہ اہل قریش جو ہے نا مختلف قبائل میں وہ دور دور خانہ کعبہ سے بہت دور دور رہتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ سب سے سارے جتنے قبائل کے سردار سے سب سے اپیل کی کہ وہ آ کے خانہ کعبہ کے ارد گرد بس جائیں۔ یہ ہے وہ بڑا کارنامہ کہ قریش کو خانہ کعبہ کے چاروں طرف بسا دیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس سے تمہاری اہمیت بڑھے گی، اور خانہ کعبہ پہ دنیا اکٹھی ہوتی ہے تو تمہاری اہمیت اور بڑھتی چلی جائے گی، اہل قریش جو ہے نا سردار کہلائیں گے۔ اور یہ بات نیچرل تھی۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے تمام بکھرے ہوئے قبائل تھے جو قریش کے، سب کو لا کر کے خانہ کعبہ کے چاروں طرف بسا دیا، اور قریش ایک بڑا نام ہو گیا، اہل قریش بڑا نام ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جب یہ چیز پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ آپس میں جھگڑے فساد یہ بہت کچھ ہوتے ہیں، اور ان کا کچھ فیصلہ کرنے کا مسئلہ عجیب سا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایک مکان بنایا، ایک بڑا ہال سا بنوایا، اور دنیا کی پہلی اسمبلی جو ہمیں ان ہسٹری پتہ چلتی ہے، اور کہیں اب یہ مغرب کے لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ اپنے لیے وہ کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں قابل جمہوریت کے، لیکن حقیقت میں اہل عرب بہت ذہین تھے۔ اب دیکھیں عربوں کے متعلق لوگوں کے کیسے کیسے خیالات بنائے ان ہسٹورین نے، کتنے ذہین تھے وہ اس وقت کہ دنیا کی سب سے پہلی قومی اسمبلی جو بنی وہ عرب میں بنی، دارالندوہ کے نام سے۔ دارالندوہ انہوں نے ایک بہت بڑا ہال بنایا اور اس کا نام دارالندوہ رکھا، اور جتنے بھی جھگڑے فساد اور جو بھی فیصلے ہوتے تھے قریش کے وہ دارالندوہ میں ہوتے تھے۔ دارالندوہ یہ سمجھ لیجیے آپ کے دنیا کی پہلی اسمبلی تھی، جو جتنی ہسٹری آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے حقیقی معنوں میں کوئی ذکر نہیں کرتا اس بات کی، کوئی ہسٹورین ذکر نہیں کرتا اس بات کا کہ مشورے سے فیصلہ، یہ اسمبلی کیا ہے؟ مشورے سے فیصلہ۔ تو دارالندوہ قائم کر کے اہل قریش کے جو جھگڑے آپس میں ہوتے تھے ان کو نپٹانے کے لیے انہوں نے دارالندوہ بنا دیا۔ یہ دو بڑے اہم کام ہیں حضرت قسی کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت قسی کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کو برا مت کہو۔ کوئی خوبصورتی تھی، کوئی پرسنالٹی تھی کہ خود ان کے اپنے قریش کے لوگ ان سے متاثر ہوئے اور ان کو اپنا سردار بنایا، پھر انہوں نے جوہر دکھائے اپنی قابلیت کے۔ دیکھیں بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، خانہ کعبہ کے چاروں طرف بسا کر قریش کی سیادت کو قائم کیا۔ اہل قریش کی کوئی سیادت نہیں تھی، خانہ کعبہ کے گرد آ کے بس گئے تو بس قریشی کا نام ہو گیا۔ قریشی کے سلسلے میں تمام، کیونکہ دنیا وہاں پہ تعاون کرنے کے لیے آتی تھی، تمام اکٹھی ہوتی تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھ لیں حضرت قسی کا واقعہ جو ہے، حضرت قسی ایک زبردست پرسنالٹی ہے عرب کی، قریش کی، جس سے جا کے ہمارے نبی علیہ السلام جو مسلمان ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا نسب جو ہے نا حضرت قسی تک تو بالکل کلیئر ہے، میں نے اس کو باقاعدہ طور پر کھنگالا
اور باقاعدہ طور میں نے دارالندوہ، اب مطلب باہر ذکر آ گیا، میں کوئی اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا بھائی، معاف کر دیجیے، میں صرف تذکرتاً بتا رہا ہوں. اس نقل میں دارالندوہ ہم بھی 4 5 6 پشتوں سے یہ کہلاتے ہیں، کہا جاتا ہے ہمیں کہ ہم قریشی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. کیونکہ یہ سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو آپ کے اجداد، دادا، پردادا، سگر دادا تک جو آپ کی قومیت اور خاندان بتایا جاتا ہے، بس وہ آپ کا سچا ہے، یعنی اس کو سچا سمجھ لیں اور وہی بنا لیں. تو ہماری 7 پشتوں کی جو میں نے شہادتیں جمع کی ہیں، اس میں بس قسمت کی بات کہیے، کچھ بھی کہیے، مجھے اس پہ کوئی ناز نہیں ہے کہ وہ قریشی بتاتے ہیں کہ ہم قریشی ہیں. یہ میں نے آپ کو بس بائی دا وے بتا رہا ہوں. تو میں نے ان کی نقل میں، حضرت قسی کی نقل میں، اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا دیا جس کا نام دارالندوہ رکھا میں نے. اپنے گھر کے مسائل وہاں بیٹھ کے ہم طے کرتے تھے اور دعا کرتے تھے. اندازہ کریں کہ حضرت قسی کی نقل میں نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا دیا دارالندوہ کے نام سے، مشورے کا کمرہ. یہ ایک سمجھ لیے کہ ایک نقل عقیدت میں اس بڑے آدمی جس نے کہ قریش کو قریش بنا دیا، اور قریش کا نام ہے اور قیامت تک رہے گا قریش کا نام، اور بنی ہاشم. دیکھیں انبیاء کرام جو پیدا ہوتے ہیں، کسی بھی نبی کا ایک تو ہسٹری مکمل نہیں ہے ہی نہیں، زیادہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلتی ہے بات، یا پھر 200-400 سال اور ہسٹری موجود نہیں ہے. ہسٹری بعد میں بنی ہے، ابن خلدون نے اس کے خد و خال بنائے ہیں، اور یہ مسلمان ہی تھا ابن خلدون. تو دین کی علم کی جتنی بھی شاخیں ہیں، الحمدللہ آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت ہوتی تھی نا اقرا، علم جو پھیلا ہے وہ مسلمانوں سے پھیلا ہے. علم جو پھیلا ہے مسلمانوں سے پھیلا ہے. ہر شعبہ حیات میں زبردست مسلمانوں نے کارنامے انجام دیے. الجبرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تھے اس میں. اس طرح سے اور ہر قسم کی جو سائنس ہے، جسے کہتے ہیں میڈیکل لائن ہے، اور دوسری فن تعمیر ہے، کسی بھی شعبے میں مسلمانوں نے سب جگہ اپنی سنگ میل قائم کی. اب اس کی نقل میں دنیا آگے بڑھ گئی. تو اس میں تو جو آئندہ سو یابندہ، جو آئندہ سو یابندہ، جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا. جو ہچکچا کے رہ جائے گا، جو آرام سے بیٹھ جائے گا، پست ہو جائے گا، ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا. تو وہی حال مسلمانوں کی ہے کہ بھاگ رہے تھے تیز ترقی کی راہ پہ، پھر ٹھنڈے ہو گئے، نہ جانے کیا ان کو ہوا. آج ہم جس پستی کا سوار ہیں، پستی کے شکار ہیں. خدا بس میں اس کو بیچ میں لے آیا بات، نہ اس میں کسی قسم کی بڑائی ظاہر کرنا ہے، نہ کسی قسم کچھ اور بات کرنا ہے. میں صرف بتا رہا ہوں قوموں کے عروج و زوال کا طریقہ، قومیں کس طرح سے عروج پہ جاتی ہیں، پھر کس طرح زوال پذیر ہوتی ہیں. یہ ایک الگ مضمون ہے. میں نے صرف حضرت قسی اور عرب کا ایک بہترین بہت بڑا واقعہ ہے کہ اہل قریش کیسے بن گئے، قریش خاندان کس طرح سے کہ عرب کے اندر اہمیت حاصل کر گیا. اس کے بیک گراؤنڈ میں حضرت قسی کا واقعہ ضروری تھا، وہ میں نے بیان کر دیا، محض اس لیے کہ یہ آپ کو عام لوگوں کو عام طور پہ ہسٹری کے اوراق جو ہے نا مندے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم بہرحال ایک قصہ آ گیا تھا، کل میں نے ایک ویلاگ بنایا تھا، اس میں نے محسوس کیا کہ مجھے حضرت قسی کے واقعے کو بھی بتانا چاہیے آپ لوگوں کو. تو بھائی میں نے اس میں کوئی اور کچھ نہیں کیا، صرف یہ کہ ایک زبردست واقعہ تھے. اسی سے آئندہ کی بنیاد پڑی ہے قریش کی، اور ان کی سیادت دنیا میں پھیلی ہے اسی کی وجہ سے. تو بھائی میں اس ویلا کو
پورا کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت قصے کا واقعہ پورا بتا دیا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ مشورے سے کام کرنا جو ہے نا وہ زبردست ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ آدمی کا خاندان چھپتا نہیں ہے، اپنے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے. آدمی جیسے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات اچھے لوگ الگ سے نظر آ جاتے ہیں، قابل لوگ الگ سے نظر آتے ہیں. ٹیلنٹ کو آپ دبا نہیں سکتے، ٹیلنٹ ابھر کے اوپر آتا ہے. بس اسی بات پر میں یہ ویلوگ ختم کرتا ہوں. ٹیلنٹ کو کوئی نہیں دبا سکتا، ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آتا ہے. السلام علیکم.